تو سب سے بڑی وجہ یہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان شاہ مسلمان معاشرہ اتر جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے سورے کے پر اور کھڑا پر آتا ہے اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے پوچھنا بند ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کیسے اس کو جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے اور جب تک ہم آزاد ہو کیا سوال لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھتے ہیں کبھی نہیں آنے دو یہ یاد کو آزادی اس کے والا نے اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا آزادی میں شہید کا ہوتا بھی کیونکہ غلام نہیں بن سکتے غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی غلام کو بھی اوپر نہیں جا سکتے صرف آزاد انسان اوپر ہوتے جو کہ اگر آپ غور کریں گے آزاد انسان اگر وہ انصاف سب سے پہلے کیا ہے کوئی قانون کے اوپر نہیں بیٹی کی اگر ظلم کرے گی سزا ملے گی کوئی قوم تمہارے سے پہلے تباہ نہیں ہے طاقت بھر کے لیے کیا نہیں چوری کرتا تھا اس کو پکڑتا نہیں تھی اور صرف کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا تو تباہ ہو جاتی حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی پہلے پہلے جب وہ خلیفہ بنے پہلے بیان میں جاتے تھے انصاف کریں طاقت کے تعلیم کے لیے لکھی یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے میں جب آپ کہتے ہیں شریعت چاہیے تو سب سے پہلا کام ہے عدم انصاف کریں جب تک وہ نہیں کہ قوم اوپر نہیں جا سکتے خوشحال نہیں ہو سکتے ہم سنتے ہیں کہ معاشرے بھائی کا بنا دیا پاکستان کو ہمیں پھر یہاں کو پیرس بنا دیا کوئی آج تک یہ چھوٹا ہے کہ پیرس کے لیے جب تک انصاف نہیں ہوتا نمبر 1 ہے 140 کنٹری میں ڈیولپ ہوا یعنی انصاف کے انڈیکس میں 140 کنٹری میں جنت نمبر 1 ہے پاکستان 129 میں 140 میں سے اور وہاں $80,600 ان کی اشتراک کے لیے $80,600 اور پاکستان کی 1,600 کیونکہ وہ انصاف ہے وہ خوشحال اپنی تاریخ اٹھا کے دیں جب ہندوستان میں کوئی آیا ایسا حکمران جس سے انصاف قائم کیا خوشحال ہو گیا غربن کی تاریخ اٹھائی اور عوام کو انصاف کرنے والا بنا خوشحالی آ گئی سارے خیال میں حکمران آتا تھا ایک دم عوام کوئی احتیاط کرتے تو ہمارے بھی آج کی ساری دنیا میں بھی یہ دیکھی جن جن ملکوں میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے جن میں نہیں ہے وہاں مسائل کے باوجود اور یہ جو آخر میں آپ سب سے اپنے کام سمجھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی آزادی آپ کو دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے آپ زندگی خود ہی کھول کے لیے زندگی توڑنی پڑتی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی جہاد کرنی پڑتی جب آپ اپنی آزادی لے کے لیے کہ آپ کی پرواز ہوتی ہے ہمارا یہ بات ہے جب انسانی حقوق کا طاقتور جو مرضی کرے چوری کرے اور رہنا ہو لے لے اور دوسرے لوگ اپنے اگر وہ ان سے کہے کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈال جیلوں کے اندر ان کے ان سے تشدد کیا جائے یہ نظام میں چل سکتا اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر رہے کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین کے دیکھو کتنی قومیں میرے تباہ کی جگہ وہ کہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سیویلائزیشن آئے وہ تباہ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم
سب سے انصاف ہے کہ ایک لیڈی پتا چلتا کہ دنیا کا کسی کا بھی پتا چلتا کہ آپ اب ان کی چیزوں سے لوٹے پڑی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ نہ آپ اس میں سارے نظر میں اتنی اچھی لیکن نظر بچارے کو پتا ہی نہیں کہ تعلیم اور ہم تعلیم نہیں گزار سکتے. یہ بھی ایک طریقہ بتائیں تاکہ پتہ چلے. انصاف کے سے کو ایک موقع پر ایک طوطا اور طوطی کہیں راستے میں سفر میں جانے تو شہر میں پہنچے تھے. تو طوطے نے طوطی نے کہا طوطی سے کہ شاید جو ہے کسی کو کا چکر ہو گیا رات کے وہ شہر میں نہیں تھا. کچھ دیر بعد انہوں آئے ان کے پاس. اس نے اسے سلام دیا اور ان کو دعوت دی کہ میرے یہاں ہاتھ کر تمہیں سفر پر جانا ہے. رات کو کہا کہ اگر صبح انہوں نے طوطی کا وعدہ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے. طوطے نے راجی کے پاس لے گیا کہ انصاف کا نام ہے کہ وہ کو لے گیا. کورٹ میں جا کے دونوں نے دلائل دی. تو جج نے طوطی کو انہوں کی بیوی قرار دیا. طوطا بہت پریشان طوطا بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ چلنے لگا تو طوطے نے اس کو پیچھے سے آنا کہ بات سنا اپنی بیوی تو لے کے جاؤ. اس نے کہا جب تمہاری بیوی کورٹ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا. اس نے کہا کورٹ کا فیصلہ یقیناً ہے لیکن بستیاں جو بے آباد انہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی نا انصافیوں کی وجہ سے. آج کی اس جس کا کم راتوں کی افضل بات کا جس کے بارے میں تیرا یہ ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بنی کلب کی بکریوں کو گھروں سے جوڑنا وہ لوگوں کے گناہ معاف ہوتا. لا الہ اس فرمان کے صدقے میں تیری گزارش پیش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں ہماری تقصیریں ہماری لغزشیں ہمارے گناہ ہماری معصیتیں معاف فرما. اس بابرکت ہاتھ کے صدقے میں ہمیں معاف فرما. العالمین اس بابرکت ہاتھ کے صدقے میں اپنے نیک لوگوں کے اپنے صالحین کے اپنے عبادت گزاروں کے اپنے شکر گزاروں کے اپنے نیک لوگوں کے اپنے ملازموں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. شیطان کی شر سے حافظوں کے حفظ سے وزیروں کی رضامت سے جادوگروں کی جادو سے ہمیں اپنی پناہ دستگیری میں العالمین ہمارے ملک کو اپنی حفاظت اپنی اپنی دستگیری میں العالمین جو کوئی اس کو برباد کرنے کے بعد ہمارے الہ جو اس کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے ہمارے الہ جو اس کو معاشی طور پر سیاسی طور پر اور ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کے درمیان ہماری رسوا کرنا اس ملک کو قائم رکھ شاد رکھ آباد رکھ. العالمین میں خان صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ جو خان صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کا ہیرا اٹھایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات وہ آج کے دور میں ہوا اور یقیناً